ایک تقرب ہے، ایک نزدیکی کا احساس ہے۔ جن لوگوں نے اپنی فہم کے مطابق اس سلام پر اعتراض کیا، انہوں نے اسی وجہ سے اعتراض کیا تھا کہ اس میں حاضر کا صیغہ ہے۔ اس سلام کے مقابلے میں کوئی دوسرا سلام نہیں ہو سکتا، یہ سب سے افضل سلام ہے۔ بہت سا سلام اچھا ہو سکتا ہے، آپ جس سلام کو اچھا کہتے ہیں وہ بھی اچھا ہے، وہ بھی بہتر ہے، لیکن سلام وہ پڑھا جائے کہ جب 700 سال 800 سال پرانی درگاہ ہے تو جو پڑھا جاتا رہا ہے وہی پڑھا جائے گا۔ آپ کو اپنے سلام کو زبردستی وہاں پڑھوانے کی ضد نہیں کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جو سلام پڑھا جا رہا ہے اس میں شامل ہو جائے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ جس سلام کے لیے ضد کر رہے ہیں وہ خود یہاں آتے تھے تو یہی سلام پڑھا جاتا تھا، یا نبی سلام علیک، اور انہوں نے جو فکری علمی لڑائی لڑی وہ اسی سلام کے تحفظ کے لیے لڑی۔ یہ بھی عقل میں رہنی چاہیے کہ جب اختلاف پیدا ہوا تو جس شخصیت نے سب سے زیادہ سلام کے تحفظ کی لڑائی لڑی، ان میں جو فہرست بنائی جائے گی ان میں ایک نام ان کا بھی ہوگا جن کے سلام کے لیے آپ ضد کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو لڑائی لڑی ہے کہ یہ سلام بالکل درست و صحیح ہے، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک۔ تو اس سلام پر اختلاف ہوا اور اسی سلام سے ہٹ جانا، یہ کیا بات ہوئی؟ اسی سلام کو سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ سلام کے سلسلے میں ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے، سلام طویل بھی نہیں ہونا چاہیے، سلام کو زیادہ رگھانا بھی نہیں چاہیے۔ پڑھتے وقت لکھیے سلام، لمبا لمبا سلام لکھا جائے، لکھا گیا ہے، جن بزرگوں نے لکھا مستحسن ہے، اچھا ہے، مستحب ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہایت عمدہ کلام ہے، ادبی لحاظ سے بھی، عقیدے کے لحاظ سے بھی، تغزل کے لحاظ سے بھی، عقیدت کے لحاظ سے بھی بہت عمدہ ہے، لیکن اس کا بھی موقع محل ہے۔ جہاں پر اس کا موقع محل ہو ہم خود پڑھتے ہیں، پڑھنے والوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، لیکن یہ ضد کرنا کہ یہی پڑھا جائے گا، زبردستی، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یا نبی سلام علیک اس سے عمدہ سلام ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بات اور یاد رہے کہ آج آپ اس سلام کے لیے لڑ رہے ہو، کل ہم ایک سلام کہیں گے اس کے لیے ہم لڑیں گے، پرسوں میرا بیٹا کہے گا میرے ابا والا سلام پڑھیے، یہ والا ہٹائیے۔ یہ سب باتیں درست نہیں ہیں، ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ہر چیز کا موقع محل ہے۔ آپ جس خانقاہ میں جائیے اس خانقاہ کے بزرگوں کا سلام پڑھیے، اچھی بات ہے۔ آپ اپنی خانقاہ میں اس سلام کو پڑھیے، آپ کے جو مریدین ہیں، معتقدین ہیں، متوسلین ہیں، وہ ضرور اس سلام کو پڑھیں۔ یا پھر کسی گھر میں میلاد ہو رہا اور یہ سلام پڑھا جائے، بالکل پڑھا جائے، کیوں نہیں پڑھا جائے، اچھی بات ہے، پڑھیے، لیکن کسی درگاہ پر زبردستی آپ کہیے کہ ہم یہی سلام پڑھیں گے، یہ سب بہتر طریقے کا کار نہیں ہے اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، یہ پسندیدہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ اور جس سلام کو چھوڑ کر اور جس سلام سے اعراض کر کے آپ یہ سلام پڑھنا چاہتے ہیں، اصل لڑائی آپ کی شناخت اسی سلام سے ہے، یا نبی سلام علیک سے۔ اسی کی تو جنگ ہے، اسی کی تو جھگڑا تھا۔ اس جھگڑے کو آپ نے دوسرے سلام سے بدلنے کی کوشش کیوں کی؟ یا نبی سلام علیک سب سے اونچا، سب سے بہتر، سب سے عام، سب سے زیادہ مقبول سلام ہے، اسی کو پڑھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کی مجلس ہے ضرور پڑھیے، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، ہم کو بھی اچھا لگتا ہے، ہم کو بھی بہتر لگتا ہے، ضرور پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے، لیکن موقع اور محل کے مناسبت سے سلام پڑھا جائے گا۔ ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے، اور وہ یہ کہ بزرگوں کے ہاں جب کوئی حاضر ہو تو وہ اس بات کا بھی خیال رکھے کہ وہاں کے آداب کیا ہیں، جو وہاں کے آداب بتائے جائیں اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ مثلاً آپ بہت سی درگاہ پر دیکھتے ہیں کہ عورتیں اندر جاتی ہیں، بہت سی درگاہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر رہیے، باہر بیٹھ جائیے۔ کیا یہ بہتر ہوگا؟ کیا آپ کہیے نہیں، فلاں درگاہ پر تو میری عورت اندر گئی تھی، یہاں بھی اندر جائے گی، یہ مناسب ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جہاں کا جو ادب ہے وہ ہم برتیں گے، عورتیں ادھر بیٹھ جائیں، ہے نا۔ مکے میں آپ دیکھیں گے کیا ہوگا، طواف کرنے میں عورت مرد ساتھ ساتھ ہیں، ہے نا،
बल्कि औरतों को हम लोग सिखाते थे कि देखो कहीं बिछड़ ना जाओ, नई आदमी हो, बूढ़ी हो, कमजोर हो, परेशान हो जाओगे तो क्या करो, एक गमछा कस के शौहर के कमर में बांध दो। गमछा बंधा हुआ है किस पर, एहराम के ऊपर से, और गमछे में हाथ घुसा के बीवी को कहा कि पकड़ ले कस के, और साथ साथ शौहर के तवाफ कर, है ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। देखिए मियाँ बीवी दोनों साथ साथ तवाफ कर रहे हैं। न शरीयत में मना है, न अल्लाह ताला ने मना किया, एकदम जायज़ है। अब मदीने में पहुंचे और कहा कि देखो गमछा बांध ले रहे हैं, तुम हाथ घुसा के पकड़ लीजिए, हम लोग साथ साथ हुजूर की मस्जिद में घुसेंगे, है ना। अब जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे उस पहरेदार ने रोका, है औरत का उधर मर्द का इधर। बाबा मक्के में हम साथ तवाफ किया है, हमको अंदर जाने दो साथ। नहीं नहीं, औरत औरत, निसा निसा बाबुल निसा बाबुल निसा बाबुल रिजाल, इधर आओ इधर आओ, है ना। देखा आपने, मक्के का कानून कुछ और था, मदीने का कानून कुछ और हो गया। उसको भी फॉलो करना है, इसको भी फॉलो करना है, दोनों अपनी अपनी जगह दुरुस्त है। अफसोस की बात है कि जिस स्कूल ऑफ थाउट ने, जिस मकतबे फिक्र ने दुनिया को अदब के असबाक सिखाए, बताए, सुनाए, आज वही लोग अदब के हवाले से कटघरे में खड़े हैं। कितनी खराब बात है, कितनी बुरी बात है, इस पर गौर व फिक्र होना चाहिए। और इससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जो बड़े बड़े लोग हैं अकाबिर की सफ में, वो खामोश हैं, चुप हैं, तमाशाई बने हुए हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है, सब चुपचाप हैं, है ना। और ये कह देना कि फला दरगाह के लोग वहाबी हैं, फला दरगाह के लोग राफजी हैं, फला दरगाह के लोग फासिक हैं, ये सब नई दुनिया का फैशन है। तुरंत एक आदमी को देखा, कहा ये तो गुनहगार है, ये तो फासिक है, ये तो काफिर है, ये तो मुशरिक है। ये बड़ी बुरी बात है, ये कहां तुम हो। खौफे खुदा का तकाजा ये नहीं है कि किसी आदमी का जाहिर देख के फैसला कर दिया जाए। ये सब बातें अच्छी नहीं है, ये मजहब बेजारी पैदा करेगी, ये दीन से बेजारी पैदा करेगी, ये मसलक से दूर करेगी। ये क्या तरीका है कि देखा आदमी को तुरंत कहा कि ये तो फला है, ये तो फला। उससे बात किया तुमने, उससे बातचीत की है, उसके मामला किया। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक आदमी आया और उसने एक शख्स की तारीफ की। खलीफा ने सुना, उसने फिर तारीफ की, सुना, फिर तारीफ की।